کی چیزیں, اٹھنے کی چیزیں, تمام چیزیں دی. آپ معدنیات میں دیکھیں تو سونے, چاندی, ہیرے, جواہرات اللہ نے ہر چیز دی, مگر کسی چیز کے عطا کرنے پر اللہ نے ہم پر احسان نہیں جتایا ہے. ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا ہے تو جب اپنا سب سے پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے تب اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہیں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے. جب اپنا رسول بھیجا تب احسان دیا. دیکھو آپ سمجھتے ہو اپنا محبوب, اور سب سے بڑی بات دوہرا احسان یہ ہے کہ اپنے محبوب کو معراج میں اپنے پاس بلا لیا, اور آپ سے محبت دیکھو اللہ کی اپنے بندوں سے کہ دوبارہ پھر واپس کر سبحان اللہ. یہ شان محبت ہے, سبحان اللہ, یہ شان محبت ہے, سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اپنے محبوب کو واپس کوئی نہیں کرتا ہے مگر اللہ نے واپس کیا, یہ محبت ہے. آپ دیکھیں اللہ نے ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی, بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, مگر احسان کسی پر نہیں جتایا. آپ کو آنکھیں دی ہیں, اگر آنکھیں نہ ہوں تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آنکھیں نہ ہوں تو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ دنیا کی چیزوں کا نظارہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس زبان نہ ہو تو نہ بول سکتے ہیں, نہ کسی چیز کا مزہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیر نہ ہو تو آپ چل نہیں سکتے ہیں. ہر چیز ایک انمول نعمت ہے. اگر آپ کے پاس دل نہ ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں, مگر ان تمام چیزوں کو دینے کے بعد بھی رب نے احسان نہیں جتایا ہے. احسان جتایا ہے یہ پہاڑ, یہ مست ہوائیں, یہ نیل, یہ چرخ و کہن, یہ نیلگوں آسماں, یہ بہتے چشمے, یہ بہتے جھرنے, یہ کوہسار, یہ گلزار, یہ برگ و بہار, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی, مگر کسی چیز پر احسان نہیں جتایا ہے. جب اپنا محبوب بھیجا ہے تب احسان جتایا ہے, سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور اسی لیے تو سبحان اللہ, اللہ حدیث پاک ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو نہ زمین کو پیدا کرتے, نہ آسمان کو پیدا کرتے, نہ یہ پہاڑ, یہ مست ہوائیں, یہ چرخ و کہن, یہ گل و گلزار, یہ کوہسار, کچھ نہ پیدا کرتے. ہیں محبوب آپ کو پیدا کیا ہے تو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت میں ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا شرف بھائی کہاں گیا ہے؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو لقد جاءکم رسول من انفسکم, انفسکم میں اگر فا پر ہم زبر پڑھتے ہیں اور پیش پڑھتے ہیں تو معنی چینج ہو جاتا ہے, لیکن دونوں پڑھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق کہ آئے تم میں رسول تمہیں میں سے. اور جو اگر ہم فا پر زبر پڑھتے ہیں تو مطلب کیسے چینج ہوتا ہے, سبحان اللہ, اور کتنا پیارا مزہ آتا ہے, سبحان اللہ. تحقیق کے آئے تم میں بہترین رسول, بہترین جماعت میں سے رسول آئے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ سارے جہان میں سب سے افضل عرب, عرب میں سب سے افضل قریش, قریش میں سب سے افضل بنو ہاشم, بنو ہاشم میں سب سے افضل بنو عبد المطلب, اور بنو عبد المطلب میں سب سے افضل حضرت عبداللہ, اور عبداللہ کا در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اسی لیے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھر میں تشریف لائے وہ گھر تمام گھروں سے افضل ہے, جس ملک میں تشریف لائے وہ ملک تمام ملکوں سے افضل ہے, جس مکان میں تشریف لائے وہ مکان تمام مکانوں سے افضل ہے, جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہے, جس جگہ تشریف لائے وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور جس نے آپ کو دیکھا وہ لوگ انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے. حدیث پاک ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر جو اس سے ملا ہو, پھر جو اس سے ملا ہو. 2 بار ارشاد فرمایا, سبحان اللہ. اور جس زبان میں گفتگو فرمائی وہ زبان ساری زبانوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے مصطفیٰ جس نے آپ کو دیکھا اس نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے من رآنی قد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کا دیدار کیا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں من رآنی قد رأى الحق, جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے. سبحان اللہ. کیا شان کرم ہے. سبحان اللہ. آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا ہوتا ہے.
तुम जब मुशक्क़त में पढ़ते हो, तकलीफ में पढ़ते हो, तकलीफ तुम्हें होती है लेकिन बेचैन मेरे मुस्तफ़ा होते हैं। मोहब्बत की शान तो देखो। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मैदान महशर में हम आपको कहाँ तलाश करेंगे? जब गर्मी महशर से मारे मारे होंगे, जब गुनाहों में घिरे होंगे मेरे मुस्तफ़ा, आपको कहाँ तलाश करेंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं 3 जगह पे मिलूंगा। एक मीज़ान अमल पर, जहाँ मेरी उम्मत के अमाल तौले जा रहे होंगे, मेरे किसी उम्मती का नेक अमल कम होगा, मैं उसे ऊंचा करता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह। और मैं दूसरी जगह मैं हौज़ कौसर पे मिलूंगा, मेरी उम्मत प्यास से तड़प रही होगी, मैं उन्हें कौसर का ठंडा ठंडा जाम पिलाता हुआ नजर आऊंगा। इसी को आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ है उसका, खिलाते ये हैं। तीसरी जगह मैं पुल सिरात पर मिलूंगा, मेरी उम्मत पुल सिरात पे जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए तड़प रही होगी, मगर पुल सिरात से गिरने का खतरा होगा। मैं पुकारता हुआ हूँगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, जिब्रील को हुक्म, मेरी उम्मत को पुल सिरात से पार गुजार दे। सुभान अल्लाह। रज़ा पुल से अब बश्त करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। आयत करीमा का तीसरा हिस्सा है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। हरीस के माने चाहने वाले, हरीस के माना चाहने वाले, यानी तुम्हारी भलाई चाहने वाले, और मोमिनीन पर रऊफ और रहीम है। आज आप दुनिया का जायजा लें तो आज लोग अपने माल दौलत के हरीस होते हैं, लोग अपनी ज़मीन और जायदाद के हरीस होते हैं, लोग अपनी दुनिया के हरीस होते हैं, लोग अपने माल और औलाद के हरीस होते हैं। मेरे आका अपनी ज़मीन और जायदाद के हरीस नहीं है, मेरे आका अपने माल और दौलत के हरीस नहीं है, मेरे आका अपनी प्रॉपर्टी के हरीस नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार के पास ये सब चीज़ें थी ही नहीं, न रखा है। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे आका अगर हरीस हैं तो उम्मत पर भलाई के हरीस हैं, उम्मत को दोज़ख से बचाने में हरीस हैं। मेरे आका अगर चाहते हैं तो अपने दीवानों को बुराइयों से निकालने में हरीस हैं। सुभान अल्लाह। और यही शान करम है सुभान अल्लाह कि दीवानों का मेला लगा रहता था, परवानों का हुजूम लगा रहता था। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आंखें दुख रही हैं, सरकार करम फरमा दे आंखें ठीक हो जाएं। या रसूलुल्लाह सर में दर्द है, सरकार करम फरमा दे सर का दर्द दूर हो जाए। या रसूलुल्लाह कोढ़ का मर्ज है, सरकार करम फरमा दे कोढ़ का मर्ज दूर हो जाए। या रसूलुल्लाह बारिश नहीं हो रही, सरकार करम फरमा दे बारिश हो जाए। या रसूलुल्लाह आंखें दुख रही हैं, सरकार करम फरमा दे आंखें ठीक हो जाए। आलम यह है सुभान अल्लाह कि मदीने में बारिश नहीं हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरी खिलकत मदीना, पूरी मदीने की मखलूक हाजिर होती है, तड़पती है, रोती, या रसूलल्लाह ऊंट सूख गए हैं, खेतियां सूख गई हैं, जमीन बंजर होती जा रही है, या रसूलल्लाह करम फरमा दे कि बारिश आ जाए। मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते हैं, मिंबर नूर पर तशरीफ ले जाते हैं, बाबर मुस्तफा देखो सुभान अल्लाह खड़े होते हैं, दुआ नहीं बल्कि हाथों को यूं खींचते हैं, यूं खींचते हैं। बादल आसमान में नहीं है, मेरे मुस्तफा के हाथों का पावर देखो, बादल खिंचता हुआ चला आता है और बारिश बरसने लगती है, बरसने लगती है, इतना बरसती है जल थल हो जाता है, ऊंट मोटे मोटे हो जाते हैं, चर्बी से उनकी खालें फटने लगती हैं, और इतनी बारिश होती है। साहबा फिर तशरीफ लाते हैं, या रसूलल्लाह अब सैलाब आ जाएगा, करम फरमा दीजिए कि बारिश बंद हो जाए। मेरे आका मुस्कुराने लगे कि इंसान का हाल है कितनी जल्दी उग जाता है। फिर मेरे आका मिंबर नूर पे तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा ला अलैना व हवा अलैना, ऐ अल्लाह अब हम पर नहीं हमारे इर्द गिर्द बरसा। उसके बाद बादल छट जाता है, मेरे मुस्तफा यूं करते हैं बादल छट जाता है। सुभान अल्लाह। आलम ये है मौलाए कायनात दुखती हुई आंखें लेकर के आ रहे हैं, मेरे आका अपना लुआब दहर मुबारक डाल देते हैं, आंखें पहले से ज्यादा रोशन हो जाती हैं। हज़रत मुआज़ मुअव्वज़ का हाथ कट जाता है मैदान बद्र में किसी ग़ज़वे में, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन हाथों को जोड़ करके उसमें लुआब दहर मुबारक लगा देते हैं, वो हाथ पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, मुंह में पानी खारा आ रहा है, मेरे आका अपना लुआब दहर मुबारक डाल देते हैं। वो चश्मा, वो नहरे जिहान नबुव्वत कि जिसका एक खतरा हयात है, उसको जब डाल देते हैं मेरे मुस्तफा तो खारा पानी मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीरें जा बने, उस गुलाले हलावत के लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। देखते हैं कि शायद किसी मौके पर किसी ग़ज़वे में
صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار کے ساتھ ساتھ صحابہ تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک پانی ختم ہو گیا۔ عرب کا ریگستان کے جہاں کوئی کنواں ملنا مشکل، اور اگر کنواں بھی ہے تو کھارا پانی آتا ہے، ریگستان میں سینکڑوں ہزاروں میل دور تک کوئی کنواں نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ صحابہ کرام نے ادھر ادھر بہت دیکھا مگر کہیں پانی نہ ملا۔ آخر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اب یہاں پر مجھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پانی کی سرکار غزوے میں سرکار صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، پانی تو مصطفیٰ کے پاس بھی نہیں ہے، مگر اے صحابیو مصطفیٰ کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہاں بھی پانی نہیں، ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں اس وقت کوئی وہابی نہیں تھا، اگر وہابی ہوتا، اگر دیوبندی ہوتا تو کہتا ہمیں یار مصطفیٰ جان رحمت کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ پانی تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، چلو عرب کے ریگستان میں ڈھونڈتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی پانی مل جائے گا، اور عرب کے ریگستان کی گرمیوں سے جلا کر راکھ کر دیتی مگر اسے پانی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ وہابی نہیں صحابی تھے، اس لیے کہیں اور نہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، آ کر کے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام پانی ختم ہو گیا، سرکار کرم فرما دے پانی مل جائے، پانی کہیں نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک چھوٹا سا امتحان لیا ہے اور صحابی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابیوں تمہارے برتن میں جو کچھ تھوڑا سا بھی پانی ہو وہ لے کر کے میرے پاس آؤ۔ اب اگر کوئی وہابی ہوتا، کوئی دیوبندی ہوتا تو کہتا ہمیں یار پانی تو ان کے پاس نہیں ہے، اچھا ہمارے پاس جو میرے چھوٹے سے منڈے کے لیے ہے، میرے بچے کے لیے ہے، میرے لیے تھوڑا سا پانی بچا کے رکھا وہ بھی مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، ایسا ہے میں نہیں دے سکتا، مگر وہ وہابی نہیں تھے، صحابی تھے۔ یا رسول اللہ ایک پانی کا جان مانگو تو حاضر ہے میرے مصطفیٰ۔ گھروں میں گئے اور اپنے مشکیزوں کو برتنوں کو کھنگالا تو ایک کٹورا مشکل سے پانی آیا۔ 1500 کا لشکر تھا، کتنا تھا؟ 1500 کا لشکر تھا، اور سب نے اپنے اپنے کٹورے اور مشکیزیں چھانے تو بمشکل ایک کٹورا پانی آیا، لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ اس ریگستان میں جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، 1500 کے لشکر کے سامنے صرف ایک کٹورا پانی ہے، وہ بھی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ بس یہ امتحان تھا، رحمت مصطفیٰ کو جوش آیا اور میرے آقا نے اس پیالے کو منگایا اور اپنے 5 انگلیوں کو میرے مصطفیٰ نے اس کٹورے میں ڈالا ہے، اور ڈالنے کے بعد جو دریائے رحمت مصطفیٰ جوش میں آیا ہے تو ان انگلیوں سے پانی کے چشمے ایسے پھوٹے ہیں کہ سارا لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ سارے لشکر نے اپنے مشکیزیں بھر لیے، سارے لشکر نے اپنے برتن بھر لیے، لوگوں نے نہایا دھویا، پانی بھرا، اس کے بعد بھی پانی ویسے ہی بہتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری باہ باہ۔ میں تو کہتا ہوں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ 1500 لوگ تھے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہیں ہوتا، مگر میں کہتا ہوں میری عقیدت یہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم اگر پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کی تمام مخلوقات پیاسی ہوتی، سارے دنیا کے ندی نالے اور تالاب خشک ہو گئے ہوتے، تو میرے مصطفیٰ کی انگلی سے نکلا ہوا پانی کائنات کے تمام لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی لیے میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جو بھی میرے سرکار کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا اپنے من کی مرادیں پایا کرتا تھا۔ بیمار آتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں، جنات والے آتے ہیں تو جن بھوت پریت سے دور ہو جایا کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پرارما پھر کر میرے آقا تیرے دامن میں چھپا کرتے ہیں، تیرے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کی طاقت دیکھو. بات کس پہ ہو رہی تھی؟ انگلیوں پہ. انگلیوں کی طاقت دیکھو. ایک انگلی کا اشارہ ہوا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. چاند کتنا بڑا ہے؟ سائنس والوں سے جا کے پوچھو کتنا بڑا ہے چاند. ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. مولا کائنات نماز عصر علی مرتضی مشکل کشا کے ران مبارک پر میرے مصطفیٰ اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. کیا؟ سر مبارک رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں. علی کی عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. اور ہماری تمہاری نہیں پڑھی نہیں پڑھی پڑھی نہیں پڑھی پڑھی نہیں پڑھی. آج مدینہ پورے کل 5 پڑھا ہے, پرسوں دھام نگر ہے, پرسوں بھدرک ہے, عصر بھی چھوٹی, فجر بھی چھوٹی, ظہر بھی چھوٹی, باقی پتہ ہی نہیں ہے. ہم ہماری نہیں, مولا کی, مولا علی کی, وہ بھی عصر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے. حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, وہ نماز وہ قضا ہو رہی ہے. اچھا اگر مولا کائنات کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ یا وہاں کوئی بھاوڑا کھڑا ہوتا تو کیا کہتا؟ ارے علی صاحب, علی صاحب, اللہ رب العالمین, میں خالی ان کا نقل کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. علی صاحب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, سرکار کو اٹھا دو, نماز پڑھ لو, چلی جائے گی, قضا ہو جائے گی. ہاں قضا ہو جائے گی. مگر وہ علی تھے, انہوں نے کہا سوچا نماز جائے تو جائے, میرے مصطفیٰ کی نیند نہ جائے. سبحان اللہ, کیا محبت ہے. محبت ہی کا تو نام ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک مجھ سے, یعنی میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے اپنے مال اولاد بھائی بہن سارے جہان سے زیادہ محبت نہ کرے. سرکار تاج الشریعہ شیخ الاسلام علامہ احمد خاظری دامت علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر من جن پر فدا کر دیں. سبحان اللہ. کائنات کی نماز عصر قضا ہو گئی. اب عصر قضا ہوئی تو آنکھوں سے آنسو آ گیا, اور وہ آنسو سرکار کے چہرے مبارک پہ گرا, میرے آقا بیدار ہو گئے. سبحان اللہ. سرکار کا دل نہیں سوتا تھا, آنکھیں بند ہوتی, سرکار بیدار ہو گئے. فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ شان نبوت, جلال رسالت. کہتے ہیں سیدوں میں جلال بہت ہوتا ہے, خون کس کا ہے؟ سیدوں میں جلال بہت ہوتا ہے. اب سید صاحب میں بڑا جلال ہے یار, جہانے کو وہ جلال نہیں ہے. ارے کمبخت خون کس کا ہے؟ یہ اس نبی کا خون ہے کہ جس کو جلال آ جائے تو سورج کو بھی ڈوب کر کے واپس نکلنا ہو. جلال میں ارشاد فرمایا علی بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ رو رہے ہیں. یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. شان دیکھو, میں یہاں پہ ایک نقطہ بتاتا ہوں, اسے کوٹ کرو. نبی ہادی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہادی. ہادی کے معنی ہدایت دینے والا, اچھی بات بتانے والا, بری باتوں سے منع کرنے والا, یہی معنی ہوتا ہے ہادی کا. نبی کیا ہوتا ہے؟ ہادی ہوتا ہے. کوئی غلط بات ہوگی تو نبی اس کو روک دے گا, اچھی بات ہوگی اسے کرنے کا حکم دے گا. نماز فجر, نماز عصر فرض ہے, اور فرض کا روکنا, فرض کا قضا کرنا غلط. جاگ رہے ہو, ہوش و حواس میں ہو, اور فرض نماز قضا کر دی تو یہ غلط. سرکار کو روکنا چاہتا. اگر غلط ہوتا یہ کام مولا کائنات کا تو سرکار روک دیتے. وہاں لوگ کہ نماز کیوں نہیں پڑھی علی؟ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے تھی, تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے اٹھا لیتے اور مجھ سے کہتے کہ آپ نے تو فرمایا کہ نماز فرض ہے, آپ اٹھیے اور میں نماز پڑھوں, میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا. نبی ہادی ہوتا ہے, غلط بات کرنے کی نہ اجازت دیتا ہے, نہ حکم دیتا ہے, اور نہ چپ رہتا ہے. اگر غلط ہے تو منع کرے گا. اللہ کے نبی کی شان نہیں ہوتی ہے. اب اللہ کے نبی منع نہیں کر رہے, اللہ کے نبی مولا کائنات سے یہ نہیں کہہ رہے علی تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے اٹھا دیا ہوتا, تم نے عصر قضا کر دیا. یہ نہیں فرمایا. معلوم ہوا کہ مولا علی کا یہ کام مصطفیٰ کو پسند تھا. مولا علی کا یہ کام اللہ کے نبی کو پسند تھا. فرمایا علی, علی
خزا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے، خزا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے۔ مولا کائنات بھی جانتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کو پاور ہے۔ یہ بابرے نہ جانے تو الگ بات ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، یہ دھوندی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، یہ تو بندی ہے نا، یہ وہابی ہے نا، تو مولا کائنات ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کتنا پاور ہے۔ یہ دور کے لوگ کہاں سے جانیں گے سرکار کو کتنا پاور ہے کتنا نہیں ہے، وہ تو قریب کے لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ قریب والے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں سرکار کا پاور کیا ہے، تم تو دور والے ہو، تم کیا جانو گے؟ اچھا بند بھی ہو ابھی وہ بولا جو بندی ہے، میں نے کہا یہ تو جین سے یار لیڈیز تو ہے نہیں، جو بندہ ہونا چاہیے اس کو، یہ دو بندی کہتے ہیں، دو بندی تو لیڈیز ہو گیا نا، بندی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی بندی یا جو کی بندی